السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا۔ योगी युञ्जे सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर्परिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आत्मन आत्मनः नात्युक्ष्णीतं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्रम तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासन युञ्जाध्वमात् विशुद्धये समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रक्ष्यं नासिकाग्रं स्वं दिशाश्च नवलोकयन्। गीता। न्यूह स्मृतो विष्णु भक्तं स्वहं ध्यान परायणः एकदा भगवान विष्णु अस्तस्वप्नतु समागतः वत्सन्यूह शरण स्वेदं प्रलयः सप्तमहनि भविता तवं जनय सार्धं नावमारुय सत्वरं जीवनं कुरु भक्तेन्द्र सर्वश्रेष्ठो भविष्यसि। तथेति मत्वा समनिर्नावं कृत्वा सुपोष्ठितां हस्तत्रिशत लंबां च 50 विस्तृतां 30 हस्त उक्षितां रम्यां सर्वजीव समन्वितां आरोह्य स्वकुल सार्धं विष्णु ध्यान प्रभवत् सांवर्तको मेघगणो महेन्द्रेण समन्वितः 4 दिनान्नव महावृष्टिं कारयतु सर्वतु भारतं वर्षं जलैः प्लावयतु सिन्धवः 4 मिलिताः सर्वे विशालायां न चागतः 88 सहस्राणि मुनियो ब्रह्मवादिनः निवहश्च स्वकुल सार्धं शेषः सर्वे विनाशितः। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए लायक हैं जो सारी कायनात अथवा समस्त संपूर्ण ब्रह्मांड का अकेला खालिक और सरस्ता है। जिसने हमें इंसान बनाया और हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारी रहनुमाई के लिए रुश्द हिदायत की राह दिखाने के लिए अंबिया का ऋषियों का प्रोफेट्स का एक सिलसिला जारी फरमाया और विभिन्न युगों में मुख्तलिफ अदवार में इंसानों की रहनुमाई के लिए आसमान से उनका
ایک سلیبس نازل کیا، ایک نصاب عطا کیا جو آسمانی کتابیں اور صحیفے تھے۔ لوگوں، اللہ تعالی نے اپنی تمام مخلوقات کے اندر ہمیں سب سے پرم اور افضل بنایا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے زیادہ اسپشٹیکرن یا وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب دانشور ہیں، وویکشیل ہیں، بدھی جیوی ہیں، عقل سلیم رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر اسی انسان کے لیے اللہ نے دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا، بلکہ ان احسانات اور ان نعمتوں کو یاد دلاتے ہوئے اللہ تعالی نے سورہ فاطر آیت نمبر 3 میں فرمایا، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔ اس آیت میں، اس قرآنی منتر میں اللہ نے مسلمانوں کو سمبودھت نہیں کیا ہے، خطاب نہیں کیا ہے، بلکہ انسانوں کو کہا، او مانو ذاتی ایشوریہ ان اپکاروں کا ذرا اسمرن تو کرو جو اس پرمیشور نے، اس اللہ نے تمہارے اوپر کیا ہے۔ کیا اس اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو تم کو آکاش سے ایوم پرتھوی سے، اس بھومی سے تمہارے لیے بھرن پوشن کا سامان کرتا ہے، تمہیں رزق بہم پہنچاتا ہو؟ یاد رکھو، اس اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے معبود جس نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ آخر پھر تم کیوں اس اللہ سے پلٹ رہے ہو؟ کیوں اس رب سے کٹے جا رہے ہو؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ گویا اس اپنے کرپالو، دیالو، دیاوان، کروناشیل اللہ سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیوں اس کی عبادت نہیں کرتے؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اس کائنات میں انسان کو سب سے افضل بہترین بنایا، اور اس انسان کے لیے ہی ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ یہیں پر تھوڑا سا ٹھہر کر، رک کر ہم ایک بات اور سمجھ لیں کہ ہماری پیدائش اور ہمارے اتپن کیے جانے کا ادیش، غرض و غایت کیا ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن سے آپ کو ملے گا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جن و انس کو ہم نے نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ جس دیش میں ہم رہتے ہیں اس دیش کی ایک بڑی آبادی غیر مسلم بھائیوں کی ہے، جس میں ہندوؤں کا ایک بڑا طبقہ ہے، اس کے علاوہ عیسائی بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، جین دھرم کے بھی ماننے والے ہیں، پارسی کے بھی ہیں۔ غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا ان لوگوں نے جن کو اپنا معبود بنا رکھا ہے،
کیا واقعی وہ اس برہمانڈ کے سرشٹا ہیں؟ کیا واقعی وہ خالق کائنات ہیں جو آج ان کے سماج میں وہ اپاسیہ ہیں، استت ہیں، آرادھیہ ہیں، پوجیہ ہیں؟ جب آپ گہن ادھین کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اسلام کے علاوہ جتنی دھارمک سنستھائیں ہیں ان کے یہاں آج وشدھ ایک اللہ کی عبادت نہیں ہے، بلکہ اس میں مشرن ہے، ملاوٹ ہے۔ اسی لیے قرآن کا اوترن ہوا۔ قرآن نے ایکیشور واد کو، توحید کو، مونوتھیزم کو جس قدر واضح طور پر بیان کیا ہے، کسی اور دھارمک سنستھا کی پستکوں نے ایسا اسپشٹیکرن وضاحت نہیں کیا ہے۔ تاہم ہمارے ہندو بھائیوں کی جو کتاب وید ہیں، ان کے ویدوں میں اور پرانوں میں توحید کی تعلیم، ایکیشورواد کی شکشا ابھی بھی پائی جاتی ہے، لیکن ان دھارمک سنت گرنتھوں کا ہندو سماج میں کوئی مہتو باقی نہیں رہ گیا، اس کا ادھین نہیں ہو پا رہا ہے۔ آپ کبھی کبھی 8-10 گاؤں کو سلیکٹ کریں اور اس میں 4 وید طلب کریں، شاید آپ کو چاروں وید وہاں مل جائیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اور چھوٹی چھوٹی کتابیں جو لوگوں نے لکھ رکھی ہیں، انہی کتابوں اور پستکوں نے ہندو دھارمک سدگرنتھوں کا استھان لے لیا ہے۔ جب ان کے مول گرنتھوں کی اور ان کا دھیان آکرشت کیا جاتا ہے، ان کا دھیان مبذول کرایا جاتا ہے، تب ان کو سمجھ میں بات آتی ہے کہ اسلام کوئی نئی بات نہیں پیش کر رہا ہے، بلکہ اسلام وہی بات پیش کر رہا ہے جو حضرت آدم نے پیش کیا تھا، اور آدم کے بعد جتنے انبیاء آئے ان تمام لوگوں نے اسی بات کی شکشا اور دکشا دی کہ اے لوگو، تم کپول کلپت، کرترم، بناوٹی، امیجنری، کالپنک، فرضی، مصنوعی، جعلی خداؤں کی پوجا نہ کرو۔ یہ اپرادھ ہے، یہ مہا پاپ ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ آراف آیت نمبر 191 ورس نمبر 191، اَیُشْرِکُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ اے مشرکو، او ناستکو، تم ایسوں کو اللہ کا پارٹنر کیوں بناتے ہو جس نے کچھ بھی نرمان نہیں کیا، جس نے کچھ بھی سرشٹی نہیں کی، جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ سویم نرمت ہیں، بلکہ وہ سویم سرشٹی ہیں، بلکہ وہ خود اتپن کیے گئے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف مسلمانوں کے نہیں، اب پرالے کے پراتہ کال تک، صبح قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان سب کے آخری راہبر ایش سندیشٹا مہامانیہ مہرشی پروشوتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ ویدوں کے انتم رشی ہیں، پرانوں کے انتم رشی ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ کے لاسٹ پروفٹ ہیں، نیو ٹیسٹامنٹ میں ورنت اور چرچت لاسٹ پروفٹ ہیں، اور دوسری کتابوں میں بھی انہوں نے یہی کہا۔ حدیث متفق علیہ کے اندر حق اللہ علی العباد
ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. بندوں پر، اللہ کے بندوں پر اللہ کا حق ہے. وہ حق کیا ہے؟ کہ وہ صرف اور صرف یہ سارے پرجا، یہ سارے انسان وشدھ ایک ایشور، ایک اللہ کی بھکتی اور عبادت کریں، اور اس اللہ، اس ایشور کے ساتھ کسی کو شریک، کسی کو مشرع، کسی کو مشرک، کسی کو ساجھی نہ بنائیں. یہ مہا پاپ ہے، اس کو اللہ نہیں معاف کرے گا. دینی بھائیوں اور پریہ ہندو بھدر سجنوں، ذرا غور کرو. اسلام انسانوں کا دھرم ہے، اور اس اسلام کی شکشا کو کرشن جی نے بھی اپنی گیتا میں اشارے میں دیا ہے. آج ہمارے ہندو سماج میں جن جن کی پوجا کی جا رہی ہے، جن لوگوں کی اپاسنا کی جا رہی ہے، چاہے وہ جین دھرم میں ہو، چاہے بودھ دھرم میں ہو، یا کنفیوشیس میں ہو، یا تاؤزم کے اندر ہو، یا کرسچنزم کے اندر ہو، یا جیوئزم کے اندر ہو، یا ہندوازم کے اندر ہو، جن جن کی پوجا کی جا رہی ہے وہ سب انسان تھے، اور انسان کی پوجا ہو رہی ہے. اور انسان پوجیہ نہیں ہے، اللہ ہی پوجیہ ہے. اللہ نے پیدا کیا ہے انسان کو. اس لیے ہماری بھکتی، ہماری عبادت اور ہماری ریاضت، ہماری اپاسنا، ہماری آرادھنا، ہماری استوتی، ہماری ہر طرح کی پوجا کا ادھیکار وہ ڈیزرو اور ریزرو رکھتا ہے احکم الحاکمین. اس کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، ایشور کے گنوں کے اندر ایک پرمانو ماتر بھی اگر کوئی کسی اور کو ساجھی گردانتا ہے، پارٹنر مانتا ہے، یہ بھی پاپ ہے. اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر سورہ سبا آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان کو کہ اے ناستکو، او مشرکو، او کافرو، جن جن کو تم، جن جن پر تمہارا گمان ہے، جن جن ہستیوں پر تمہارا گمان ہے، زوم ہے، تم ان کو پکار لو. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. جن پر تمہارا بھروسہ ہے، جن جن پر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کے علاوہ پر، ان کا اس زمین اور آسمان میں ایک پرمانو، ایک جوہر، ایک کر، ایک ذرہ کے برابر بھی اختیار نہیں ہے. ایک ذرہ کے برابر نہیں. پرمانو اس کو کہتے ہیں جو دکھائی نہ دے آنکھوں سے. اتنا بھی اختیار جن کی پوجا کرتے ہو نہیں رکھتے. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا شِرْكٌ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. اور نہ زمین اور آسمان میں، اللہ کی سلطنت میں، اللہ کی مملکت میں، اللہ کی حکومت میں، اللہ کے راج میں ان کا کوئی بھاگ بھی نہیں، حصہ بھی نہیں ہے. اور نہ ان میں سے جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کا کوئی اسسٹنٹ بھی نہیں ہے، کوئی ہیلپر نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی سپورٹر نہیں ہے. مطلب ہوا اللہ ایک ہے. رگ وید منڈل نمبر 6 سکت نمبر 45 کا منتر نمبر 16 اس چیز کو درشاتا ہے
या एकाइत तमुष्टु ही कृष्टिरा विचर्षणी पतिज्ञा वृष्क्री कुतु। बिल्कुल ला इलाहा इल्लल्लाह है ये संस्कृत भाषा में। यह एकाइत तमुष्टु ही, जो एक है तुम उसी की ही इबादत करो, जो एक है तुम उसी की पूजा करो, वो अनेक नहीं है। आज आप हिंदू समाज में देखेंगे कृष्ण जी की अलग पूजा होती है, शंकर जी की अलग पूजा होती है, विष्णु जी की अलग पूजा होती है, इंद्र जी की अलग पूजा होती है, ब्रह्मा जी की अलग पूजा होती है। फीमेल में भी दुर्गा जी की अलग पूजा होती है, काली जी की अलग पूजा होती है, लक्ष्मी जी की अलग पूजा होती है, पार्वती जी की अलग पूजा होती है। जानवरों में भी गणेश जी की अलग पूजा होती है। जानवर, गणेश जी जानवर और आदमी दोनों मिला करके हैं, आधा जानवर है और आधा वो आदमी है, यानी सर उनका हाथी का है, धड़ जो है इंसान का है। और प्योर जानवर हनुमान, इनकी पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, बरगद की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, समुद्र की पूजा होती है, मित्र की पूजा अलग होती है, वरुण की पूजा अलग होती है, मातृश्वा की पूजा अलग होती है, गुरुत्मान की पूजा अलग होती है, पानी की पूजा अलग होती है, अग्नि की पूजा अलग होती है, चंद्रमा की पूजा अलग होती है। गोया हर चीज में वो ईश्वरत्व मानते हैं और इंसानों के अंदर मानकर उसकी पूजा करते हैं। बालकांड रामायण तुलसीदास की, उसके अंदर भी लिखा हुआ है, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजा अकल अनीह भेद, सो की देह धरी होई नर नाही न जानत वेद। जो लोग ईश्वर को इंसान के रूप में अवतरित मानकर उसकी पूजा करते हैं, वो तुलसीदास जी के रामायण को बालकांड में जाकर पढ़ लें। ब्रह्म जो व्यापक, वो ईश्वर जो सर्वव्यापी है, वो ईश्वर जो सर्वव्यापी है। सबसे पहले भारत के लोगों और दुनिया के इंसानों और मुसलमानों के मुख्तलिफ गिरोह में बटे हुए लोगों, अकीदे तौहीद को दुरुस्त करो। जितने अंबिया आए, जितने ऋषिगण आए, सबने तौहीद की गुफ्तगू की थी। अगर तौहीद आ गई सीने में तो सारी बुराइयां काफूर हो जाएंगी। हमारा मुआशरा, हमारा समाज बिल्कुल पाकीज़ा हो जाएगा, बिल्कुल विशुद्ध पवित्र हो जाएगा। कब? जब हम एक अल्लाह के हो जाएंगे और एक अल्लाह ही की इबादत करेंगे। सारी बुराइयां, सारे अनाचार, दुराचार, पापाचार, कपटाचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। लेकिन तौहीद को समझने की जरूरत है। मेरे भाइयों, वक्त बहुत कम है, बातें ज्यादा हैं। आइए, तमाम अंबिया ने क्या कहा? या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरू। ओ मेरी कौम के लोगों, ओ मेरे अनुयायियों, ओ मेरे शिष्यों, सुनो, श्रवण करो। किस बात के लिए? अल्लाह ही की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। पूजा का अधिकार वही रखता है। लेकिन कौमों ने जब उस नबी की बात को, ऋषि की बात को नहीं माना, तो अल्लाह ताला ने उस कौम को हिलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया, सत्यानाश कर दिया, विनाश कर दिया, पैबंद जमी कर दिया, खाकालूद कर दिया, जेरो जबर कर दिया, मिटा दिया, सफाई हस्ती से उसका नक्श मिटा दिया, उसका वजूद खत्म कर दिया। और उसके खंडरात आज भी हमारे लिए इबरत के लिए हैं, नमूना है। उसमें से एक कौम नूह की कौम थी। एक नबी अंबिया के सिलसिले की कड़ियों में हजरत नूह आते हैं। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व तृतीय खंड अध्याय तृतीय चतुर्थ में आप पढ़ जाइए। कई नबियों के नाम है भविष्य पुराण में। हजरत इलियास का नाम है, वक्त कम है, मंत्र नहीं पढ़ रहा हूं। हजरत हूद का नाम है भविष्य पुराण में। हजरत मूसा का नाम है भविष्य पुराण में। हजरत नूह का नाम है भविष्य पुराण में।
اور قرآن نے اس کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے. حضرت نوح نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. بھارت والو ہی نہیں پورے وشو کے لوگوں، تمہارا سب کا سرشٹا اور پالن پوشن کرنے والا اللہ ہے، سب اس کی بھکتی میں لگ جاؤ، سارا جھگڑا ختم، سارا جھگڑا ختم. ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، بندگی اللہ کی ہونے لگے اس زمین پر، اللہ کی زمین پر اللہ کی بندگی ہو، اللہ کی زمین پر غیر اللہ کی بندگی ہو، یہ مہا پاپ ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. سورہ انفال آیت نمبر 55 اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو، تم نے اپنے آپ کو، اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور خود بھی گروہ میں بند گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون. اور ہر گروہ چاہے وہ مسلمان کا ہو یا ہندو کا ہو یا عیسائی کا ہو، یہ سب کہتا ہے اسی میں خوش ہے، اسی میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے. حقیقت میں اس کے پاس واستوک ستیہ نہیں ہے. ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر دھرم سمجھتا ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں، ہم ہی ستیہ ہیں. لیکن قرآن اس کو اعلان کرتا ہے، وید بھی اعلان کر کے کہتا ہے کہ حق کیا ہے، تتھیہ کیا ہے، ستیہ کیا ہے، سچائی کیا ہے، متھیا کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے، روشنی کیا ہے، اندھیرا کیا ہے. میرے بھائیو، یجوروید ادھیائے نمبر 40 منتر نمبر 9، اور یہی منتر ایشو واسیہ اپنشد منتر نمبر 112 میں منتر نمبر 12 ایشو واسیہ اپنشد منتر نمبر 12 اور یہی منتر یجوروید 40واں ادھیائے منتر نمبر 9 میں ہے. اندھم تما پروشنت یہ سمبھوتی اپاستے. گھور اندھکار میں وہ لوگ چلے جاتے ہیں، پرویش کر جاتے ہیں، وہ لوگ ضلالت اور گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ اندھیرے میں پرویش ہو جاتے ہیں، وہ برائیوں کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں، وہ پاپوں کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں، وہ تاریک ماحول میں چلے جاتے ہیں، ظلمت میں چلے جاتے ہیں. جو لوگ وناششیل دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، وناششیل کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ کو وناش نہیں ہے. رگ وید ندیتی یتن نشیتی نرواتن نروت پایکشت گیان کریا شوبھاوم تتیجا شام بھوم جیتے. اللہ وہ ہے جو ادت نہیں ہوتا، پیدا نہیں ہوتا، اور اللہ وہ ہے جو مرتا نہیں اور نہ اس کے نزدیک مرتیو آ سکتی ہے. اللہ وہ ہے جس کا گیان تیج کے دوارا ہو سکتا ہے، انوبھو کے دوارا ہوتا ہے. ہم اندرونی آنکھ سے، انتخ چکشو سے درشٹی پات کرتے ہیں، اس کو چھوا نہیں جا سکتا، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا. جو دکھائی دے وہ خدا نہ ایشور کا انش ہو سکتا ہے. کینو اپنشد منتر ڈھیر سارے ہیں، سینکڑوں ہیں، وقت ہی نہیں ہے میرے پاس، میں کیا کروں. ڈھیر سارے منتر ہیں. کینو اپنشد کھنڈ نمبر 1 منتر نمبر 6، ہندو بھائیوں نوٹ کر لو. کینو اپنشد کھنڈ نمبر 1 منتر نمبر 6. چکشا ن پشیتی یہ ن چکشی پشیتی تدیو برہمانیدم تدیو برہم تم ودھی نیدم یدیدم اپاستے. اس اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اس اللہ کو، ایشور کو اس چکشو سے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ ایشور وہ ہے جس نے آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت اور چھمتا پردان کی ہے، عطا کی ہے. تدیو برہم،
ایسا وہ ایشور ہے، وہ اس کو تم ایشور جانو، اللہ جانو. نیدم یدیدم اپاستے، اس کو نہیں، اس درش ورگ کو، جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، جو ان کی پوجا کرتے ہیں، یہ ان کے خدا نہیں ہیں، ان کے ایشور نہیں ہیں، ان کے اللہ نہیں ہیں. جو دکھائی دے رہے ہیں، درش ورگ کی پوجا کرنا اپرادھ ہے. اس لیے رامائن کے اندر تلسی داس جی نے بال کانڈ میں کہا، برہم ویاپک برہم، وہ ایشور جو سرو ویاپی ہے، وہ ایشور جو برہم، جو ویاپک برج مایا رہت ہے، عقل اور اس کو کوئی انگ نہیں ہے جو دیکھ رہے ہو، انگ والا نہیں ہے. انگ سے مراد جتنی چیزیں انگ والی دکھائی دے رہی ہیں نا، اس جیسا اللہ نہیں ہے. ہے کیسا؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الشورى 11 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے، لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. وہ اللہ دیکھنے سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اس کو کان ہے، اس کو آنکھ ہے، کیسا ہے ہم نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا، بے کیف ہے. تلسی داس کہتے ہیں کہ وہ سرویاپی ہے. عقل ایسا آپ اور ہمارے جیسا کسی کے جیسا انگ نہیں ہے. آجا، اور وہ جنم نہیں لیتا ہے، وہ جنم نہیں لیتا ہے، وہ سرویاپی ہے، جنم نہیں لیتا، جس کو وید بھی نہیں سمجھتا ہے، وید بھی جس کو سمجھنے سے قاصر ہے. تو کیا ایسا ایشور آدمی کے روپ میں روپ دھارن کر کے آئے گا؟ گویا آدمی کے روپ میں وہ نہیں آئے گا. آپ جس کسی کو دیکھ رہے ہیں، رام چندر جی کو دیکھتے ہیں، یہ انسان تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ان کے ماتا پتا تھے، ان کی بیوی تھی، ان کی اولاد تھی. جتنے کی پوجا ہمارے ہندو بھائیوں کیا ہوتی ہے، ان کے جو پوجیہ ہیں، ان کے جو ایشور کا روپ یا بھگوان ہے، وہ سب فیملی کے ساتھ ہیں. اور اللہ تعالیٰ فیملی رہت ہے، اللہ کو فیملی کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو ہے. اللہ تعالیٰ کو فیملی نہیں ہے. آپ جس کی پوجا کرتے ہیں سب کی فیملی ہے. آشچرج کی بات ہے کہ ہمارے یہ بدھسٹ لوگ، یہ بودھ دھرم بھارت میں پھیلا، شروع ہوا، لیکن یہ دوسرے ملک میں کتنے لوگوں نے، کتنے ملک ماننے والے ہو گئے. آج وہاں بھی گروپ ہے مہاینا ہناینا. مہاینا گروپ کہتا ہے کہ مہاتما بدھ وہ انسان نہیں تھے، وہ انسان نہیں تھے، وہ خود ایشور تھے، وہ خود گوڈ تھے، وہ خود ایشور تھے. وہ آدمی کا روپ تھا ان کا ضرور، لیکن وہ سویم ایشور تھے. اور ہناینا کہتا ہے کہ نہیں نہیں، وہ انسان ہی تھے، ان کو موت آئی. وہاں بھی گروپزم ہے. ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں شنکر جی کو، رام چندر جی کو، وشنو جی کو، برہما جی کو، اندر جی کو، متر جی کو، سب کو، یہ سب آدمی کی طرح تھے، جو آکار رکھتے تھے. وہ پیدا ہوئے، وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، وہ مر گئے ہوں گے، رہے ہوں گے، مر گئے ہوں گے، مر گئے بیچارے، آج نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ رام چندر جی دوپر تریتا میں تھے، شنکر جی اور پہلے تھے، پھر آج کیوں نہیں ہے؟ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ اس کو ماں باپ ہے، نہ اس کو اولاد. قرآن نے 4 صفتیں بیان کی ہیں، سورہ نمبر 112. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 کام بتائے ہیں قرآن کے اندر ایک جگہ، کہ اگر یہ 4 صفت رکھنے والے تمہارے خدا ہیں، بناوٹی خدا جس کو پوج رہے ہو، تو وہ تمہارے ایشور ہیں. اور یہ 4 کام اگر کرتے ہو تو ان کو مان لو ایشور. اگر نہیں تو تم دھوکہ کھا رہے ہو، تم غلط فہمی کے شکار ہو، تم ڈیویٹ کر گئے، تم پت بھرست ہو چکے ہو. سورہ نمبر 112، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے لوگوں کو، انسانوں کو سنا دیجئے کہ اللہ ایک ہے،
اور اس کو کسی چیز کی مدد کی، کسی کے سپورٹ کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا حاجت مند نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد، اور اس نے کسی کو پیدا جنم نہیں دیا اپنے انش سے، اپنے حصے سے، اپنی ذات سے، اور نہ ہی وہ کسی سے جنم لیا ہے، گویا اس کو کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس کو ماتا پتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے سے او mankind. Allah is eternal and absolute. Allah is one. He is eternal and absolute. He begets not, nor did he begotten. نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ وہ خود کسی سے جنم لیا. اس لیے میرے بھائیوں غور کرو کہ اللہ ایک ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہے. آج ہندو سماج میں ہمارے یہاں جس کی پوجا کی جاتی ہے ان کی پتنیاں تھیں. اللہ تعالیٰ کو پتنی نہیں ہوتی، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے کسی کو، اور نہ وہ کسی کو جنم دیا، نہ کسی سے جنم لیا. He begets not. اس نے کسی کو اپنی ذات سے نہیں جنم دیا. Nor is he begotten. اور نہ وہ کسی سے جنم لیا، نہ خود کسی کو جنم دیا، نہ کسی سے خود جنم لیا. بات ختم. وہ ایک ہے. اب ایک توحید یہی ہے کہ اللہ ایک کی عبادت کی جائے، اور اسی اللہ کا نام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لوگ اپنی مصیبت میں، اپنی پریشانی میں، اپنے دکھ میں، ہر حال میں اللہ ہی کا نام لو، اللہ ہی کو پکارو. سورہ عنکبوت آیت نمبر 65. اس وقت مکہ کے کافر 360 مورتیوں کے پوجنے والے جب وہ دریائی سفر کرتے، دریا کی یاترا کرتے، اور ان کی کشتی، ان کا ناؤ بھنور میں ان کی کشتی پھنستی، تو اس وقت وہ پیور اللہ کو پکارتے، پیور ایشور کو پکارتے. اللہ نے نقشہ کھینچا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب یہ ناؤ میں دریا میں چلتے ہیں تو اس وقت حقیقی اللہ کو، ایشور کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی یاد کو سن لیتا ہے، اور پھر ان کو خشکی کی طرف زمین پر لے آتا ہے. پھر یہ مشرک ہو جاتے ہیں، پھر یہ مشرک کرنے لگتے ہیں، پھر یہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. دریا میں مصیبت آئی، کشتی ڈاواڈول ہونے لگی، تلاتم میں آئی، بھنور میں پھنس گئی، جی بحر بے قرار کے اندر موجوں کی بلا میں آ گئی کشتی، تو پیور اللہ کو پکارا. اللہ کہتا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب ان کو میں نے نجات دے دیا، مکتی دے دی، اور خشکی پر لے آیا میں، پھر یہ شرک کرنے لگے، پھر یہ وہی اپرادھ کرنے لگے جو زمین پر کرتے تھے. دریا میں تو چھوڑ دیا انہوں نے، یاد کیا اللہ کو. اذا ہم یشرکون، اسی اللہ کو پکارنے لگے دریا میں، لیکن دریا سے پھر آئے خشکی میں، پھر انہی بتوں کی پوجا کرنے لگے. لہذا فی زمانہ یہ قوم گمراہ ہوئی، شیطان نے گمراہ کیا ہے انسانوں کو. فی زمانہ ہر دور میں شیطان نے کالپنک، فرضی اور بناوٹی خداؤں کی طرف لوگوں کو بلایا. اللہ کے نبی بلاتے رہے، ایش دودت، ایش سندیش واہک انسانوں کو آمنترت کرتے رہے، تمہارا اپاس، تمہارا سرشٹا، تمہارا خالق
تمہارا رب ایک ہے، اسی کی پوجا کرو، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ اکبر کئی سو سال پکار بلاتے رہے اللہ کی طرف، لیکن قوم نے کہا بل نظنکم من الکاذبین، اے نوح ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ بھوشیہ پران پرتسرگ پرو میں حضرت نوح کا واقعہ ہے کہ جب قوم کو انہوں نے ایک ایشور واد کی اور بلایا، ایک اللہ کی طرف بلایا، تو قوم نے ان کو جھٹلا دیا۔ نقشہ کھینچا ہے، نیو ہے اسمریت وشنو بھکتم سوہم دھیان پڑایڑا۔ مہرشی نوح وشنو کے بھکت تھے۔ وشنو کون ہے؟ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وشنو الگ کوئی بھگوان نہیں ہے ویدوں اور پرانوں میں۔ پت بھرشٹتا کا کارن یہاں بنا کہ وشنو ایک الگ خدا ہے، لہذا ہندو بھائیوں میں تریتواد پایا جاتا ہے۔ برہما وشنو مہیش، برہما کو مانتے ہیں پیدا کرنے والا خدا، اور وشنو کو مانتے ہیں بھوجن دینے والا، پرورش کرنے والا ایشور، اور شنکر جی کو مانتے ہیں موت دینے والا ایشور، یعنی تریتواد کے یہ قائل ہو گئے۔ جیسے عیسائیوں کے ہاں بھی ٹرائنیٹی ہے، تثلیث کے وہ بھی قائل ہیں، فادر از گاڈ، فادر از گاڈ، سن از گاڈ اینڈ دا ہولی گھوسٹ از گاڈ۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کے بھی ایک فرقہ پیدا ہوا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ کچھ حاجت روائی تو اللہ کرتا ہے، کچھ حاجت روائی رسول اللہ کرتے ہیں، اور کچھ حاجت روائی اولیاء اللہ کرتے ہیں۔ یہاں بھی تثلیث، یہاں بھی تریتواد آ گیا ہے۔ لیکن حقیقت جو توحید کی ہے یہ سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ آل ان آل ہے، اللہ آل ان آل ہے۔ آج سائنس کے زمانے میں بھی توحید کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ اگر آج کے جگ میں اگر توحید کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اس سے بڑا دربھاگیہ پورن اور بدنصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ امریکن سائنٹسٹ ٹولمین کہتا ہے کہ یہ کائنات اپنی ساخت، اپنی رچنا اور اپنے کنسٹرکشن اور اسٹرکچر کے اعتبار سے اور کریشن کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے، سرشٹی کے اعتبار سے یہ ارجا میں تبدیلی ہو رہی ہے، توانائی میں پریورتت ہو رہی ہے، اور دھیرے دھیرے یہ بس خلا کے اندر یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور یہ اپنے وناش اور ہلاکت کی طرف بڑی تیزی سے یہ دنیا رواں و دواں ہے۔ یہ کائنات ایک سمے ایسا آئے گا، ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ یہ پوری دنیا دھوست ہو جائے گی، اور صرف انت میں صرف ایک اور ایک سپریم اٹرنل پاور، ایک سرو شکتیمان شاشوت اللہ باقی رہے گا، ایک طاقت صرف باقی رہ جائے گی، اور یہ منظم طریقے سے اس نظام کو چلانے والا وہ ایک ہی پاور ہے، وہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے لوگوں آج سائنس بھی یہ بتاتی ہے، اب ہم کو نہ سمجھ میں آئے، کتابیں ہی بتاتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وشنو کے بھکت تھے اور ان کی عبادت میں مگن تھے، منہمک تھے۔ ایشور نے انہیں ایک دن سوپن میں بتایا، خواب میں بتایا کہ ہے میرے پریے نوح، آج سے 7ویں دن قیامت برپا کروں گا، پانی کی قیامت، یعنی پرلے، 7ویں دن پرلے کو استھاپت کروں گا۔ اس لیے تم اپنے کول والوں کے ساتھ پہلے ایک سپشٹ ناؤ بناؤ، ایک کشتی بناؤ، اور مہرشی نوح نے ایشادیش پا کر ایک ناؤ بنایا۔ ناؤ کی لمبائی 300 ہاتھ رکھی، اس کی چوڑائی 50 ہاتھ رکھی، جہاز کی 30 ہاتھ اونچائی رکھی، اور ایشادیشانوسار اللہ کے حکم سے انہوں نے سندر سندر جیووں کے نر مادہ کو بھی، میل اور فیمیل کو بھی ڈال لیا، اور کہا کہ تم اپنے کول والوں کے ساتھ سماروہن کرو اس ناؤ میں، تم اپنے جیون کو بچاؤ،
श्रेष्ठ हो जाओगे, यानी बच जाओगे। जब कश्ती तैयार हो गई, निवहश्च स्वकुल सार्धम, हजरत नूह अपने कुल वालों के साथ सवार हो गए। उसके बाद क्या हुआ? निवहश्च स्वकुल सार्धम विष्णु ध्यान पर्वत सांवर्तको मेघो महेंद्रेण समन्वितः चत्वारः दिनान्यव महावृष्टिम कारयतु सर्वतु भारतम वर्षम जलै प्लाव्यतो सिंधवः। उस महेंद्र ने, वेदों के अंदर इंद्र कहते हैं पानी बरसाने वाले को। इंद्र अल्लाह का नाम है। बहुत सारे नाम है, जिनमें से एक नाम इंद्र भी है। ये सिफाती नाम है। जिस तरह अरबी में अल्लाह का एक नाम अल्लाह है, जाती नाम, सिफाती नाम 99 बताए जाते हैं। सत्य प्रकाश के लिखने वाले दयानंद ने भी अपने ईश्वर के 99 नाम बताए हैं। और कुरान के अंदर भी, इस्लाम में भी 99 नाम बताया गया। बुखारी के अंदर हदीस आती है कि जो अल्लाह की सिफाती 99 नामों को याद कर लेगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर देगा, जन्नत में जगह देगा। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर अल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फारुल क़हारुल वहाब अर्रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताहुल अलीमुल क़ाबिज़ अल बासितुल ख़ाफ़िज़ुल राफ़िउल मुज़िल अल मुज़िल्लुस समीउल बसीरुल हकमुल अदलुल लतीफ़ अल ख़बीरुल हलीमुल अज़ीमुल गफ़ूरुश शकूर अल अलीयुल कबीरुल हफ़ीज़ुल मुक़ीतुल हसीबुल जलील अल करीमुल रक़ीबुल मुजीबुल वासिउल हकीमुल वदूद अल मजीदुल बाइसुश शहीदुल हक़्क़ुल वकीलुल कवी अल मतीनुल वलीयुल हमीदुल मुहसिल मुब्दिउल मुईद अल मुहील मुमीतुल हय्युल क़य्यूमुल वाजिदुल माजिद अल मुअख्खिर अल वाहिदुल अहदुस समदुल क़ादिरुल मुक़्तदिरुल मुक़द्दिम अल वाहिदुल अहदुस समदुल क़ादिरुल मुक़्तदिरुल मुक़द्दिम अल मुअख्खिरुल अव्वलुल आखिरुल ज़ाहिरुल बातिनुल वाली अल मुतआलिल बर्रुत तव्वाबुल मुंतक़िमुल अफ़ूर रऊफ़ मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाली वल इकरामिल मुक़सितुल जामि अल गनीयुल मुग़नियुल मानिउल ज़ारुन नाफ़िउन नूरुल हादी अल बदीउल बाक़िल वारिसुर रशीदुस सबूर। ये 99 नाम है। आप लोगों को भी याद कर लेना चाहिए, जन्नत में जाना है तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब सवार हो गए तो महेंद्र ने, यानी उस इंद्र ने, सिफाती नाम है अल्लाह का एक नाम इंद्र संस्कृत के अंदर, राजा भी और पानी बरसाने वाला, इसलिए वह महेंद्र है। उसने अपने सामवर्तक मेघों के गणों से समन्वित 40 दिनों तक वृष्टि की, बारिश हुई 40 दिन तक। बाइबिल के अंदर भी तूफान नूह का जिक्र है, लेकिन वहां 40 दिन का जिक्र नहीं है। 10 मिनट और बाकी है, चलिए 10 मिनट जो बात हो जाए। तो अल्लाह ताला ने भविष्य पुराण के मुताबिक उस ईश्वर ने 40 दिन तक महान वृष्टि की। नतीजा क्या हुआ? सारा भारतवर्ष जलों से प्लावित हो गया, चारों समंदर मिलकर सिंध बन गया और जितने नास्तिक गण थे सब डुबा दिए गए। निवहश्च स्वकुल सार्धम शेषः सर्वे विनाशितः, सब डूब गए, सिर्फ हजरत नूह और उनके कौम के लोग जो कश्ती में सवार थे वो बच रहे। गोया जो लोग मूर्ति पूजक होंगे वो फले फूलेंगे नहीं, उन पर अल्लाह का अजाब आएगा, वो मिटा दिए जाएंगे और क़यामत के दिन दर्दनाक उनको अजाब भी होगा। सूरतुल आराफ अल्लाह ताला ने और सूरह हूद के 37 नंबर की आयत में इसको बयान किया है। वस्नविल फुल्क बिआयुनिना ववहयिना वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। ऐ नूह, हमारे हुक्म से मेरी आंखों के सामने एक कश्ती बनाओ और उसमें हम तुमको नजात देंगे और बाकी इन लोगों को डुबो देंगे, ये लोग गर्काब होने वाले हैं। सूरह आराफ आयत नंबर 64 में भी कहा फकद्दबूहु, जब कौम नूह ने इनको झुटलाया
اور مورتیوں کی پوجا کرنا شروع کر دی، ایک اللہ کی پوجا سے موڑ لیا۔ اللہ کہتا فانجیناہ، ہم نے ان کو نجات دیا، اور جو ان کے ساتھ تھے والذین معکم، جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی نجات دیا کشتی میں، اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو ٹھکرایا، انکار کیا، اس کو ہم نے برباد کر دیا۔ یہ لوگ اندھی قوم تھے، یہ لوگ ناسمجھ قوم تھے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مورتی پوجک کو بھوشیہ پران میں ہے اس کو مٹا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ جو لفظ ہے، آپ غور کریں گے اس پر تو معلوم ہوگا کہ اللہ عربی کا یہ شبد جو اپنے اندر صفت رکھتا ہے، وہ کسی دوسری دھارمک سنستھاؤں کی کتابوں میں جو اس مالک کا نام آیا ہے اللہ کا، وہ مفہوم اور وہ ادیشیہ وہ کور نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، یہ لفظ اللہ الہ سے بنا ہے، اور یہ الہ شبد ہندو بھائیوں کی کتاب رگ وید منڈل نمبر 3 سکت نمبر 29 منتر نمبر 4 میں بھی موجود ہے۔ الہیا ستوا پدے ویمناوا پرتھویادھی، الہیا ستوا پدے ویمناوا پرتھویادھی، ہمارے الہ کا شری رام شرما آچاریہ بریلی والے نے اس منتر کا انواد الہ میں جو شبد الہ آیا ہے رگ وید میں انواد کیا ہے معبود، جس کی پوجا کی جائے۔ الحمدللہ عربی کا یہ شبد الہ سنسکرت میں رگ وید میں موجود ہے، اور رگ وید میں بھی ہی نہیں بلکہ رگ وید کے سارے منڈل میں موجود ہے الہ شبد۔ اور الہ کا ارتھ جس کسی نے بھی انواد کیا ہے معبود عابد کے سینس میں لیا ہے، الہ الوہ الو الو، اس طرح کر کے اس کا ارتھ معبود اور عابد دونوں ہی لیا ہے۔ چنانچہ الہ شبد آج بھی رگ وید کے اندر منڈل نمبر 1 اور سکت نمبر 1 منتر نمبر 1 میں ہے، اور یہ الہ شبد ہندو بھائیوں کی کتاب رگ وید منڈل نمبر 1 ادھیائے نمبر 14 منتر نمبر 5 میں ہے، اور یہی الہ شبد ہندو بھائی کی کتاب رگ وید منڈل نمبر 1 سکت نمبر 112 منتر نمبر 1 میں ہے، اور پھر منڈل نمبر 1 سکت نمبر 142 منتر نمبر 4 میں ہے، اور رگ وید منڈل نمبر 2 سکت نمبر 3 منتر نمبر 3 میں ہے، اور رگ وید منڈل نمبر 3 سکت نمبر 1 منتر نمبر 15 میں ہے، اور رگ وید منڈل نمبر 3 اور سکت نمبر 1 منتر نمبر 23 میں ہے۔ رگ وید منڈل نمبر 3 رگ وید منڈل نمبر 3 سکت نمبر 5 منتر نمبر 11، رگ وید منڈل نمبر 3 سکت نمبر 6 منتر نمبر 11، رگ وید منڈل نمبر 7 سکت نمبر 7 منڈل نمبر 7 سکت نمبر منڈل نمبر 3 سکت نمبر 7 منتر نمبر 11، رگ وید منڈل نمبر 5 اور سکت نمبر 1 اور منتر نمبر 9، رگ وید منڈل نمبر 5 سکت نمبر 5 منتر نمبر 3، اور اسی طرح رگ وید منڈل نمبر 3 سکت نمبر 1 اور منتر نمبر 27، اور اسی طرح منڈل نمبر 6 رگ وید منڈل نمبر 6 اور سکت نمبر 22 سکت نمبر 52 منتر نمبر 16، اور اسی طرح سے رگ وید منڈل نمبر 7 اور ادھیائے نمبر سکت نمبر 2 منتر نمبر 3، رگ وید منڈل نمبر 7 اور سکت نمبر 9 منتر نمبر 3، اور اسی طرح رگ وید منڈل نمبر 9 سکت نمبر 5 منتر نمبر 3، رگ وید منڈل نمبر 10 اور سکت نمبر 46 منتر نمبر 9 میں یہ الہ یہ سارے شبد الہ کے موجود ہیں، اور یہی لفظ اسی الہ سے اللہ بنتا ہے، الہ۔ آپ الہ اور الہ کو جو اس میں معرفہ بنتا ہے الف کو اومٹ کر دیں، حذف کر دیں تو اللہ بن جاتا ہے۔ عجیب و غریب کیفیت ہے لفظ اللہ کے اندر۔ آپ اللہ کے شروع سے کے ایک ایک حرف کو ہٹاتے جائیں، اخیر تک اس لفظ سے اللہ کی الوہیت آشکارا ہوتی رہے گی۔ جیسے آپ اللہ کہتے ہیں تو آپ قرآن میں پڑھیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم،
اللہ سے الف کو ہٹا دیجئے تو بچ جائے گا للہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. للہ سے لام ہٹا دیجئے بچ جاتا ہے لہو، الذی لہو ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک. اور لہو سے ہے ہٹا دیجئے تو سورہ روم میں چلے جائیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحانہ و تعالی عما یشرکون. گویا ایک ایک حرف کو ہٹاتے جائیے، اللہ کی صفت الوہیت برقرار رہتی ہے. یہ نام کسی دھرم کی کتاب میں نہیں ہے. گاڈ میں لیجئے، گاڈ سے جی ہٹا دیجئے، کوئی مطلب نہیں، گاڈ کا کوئی معنی نہیں. گاڈ سے جی کو ہٹائیے، اوڈ کوئی معنی نہیں. اوڈ سے او ہٹائیے، ڈی بچتا ہے، ڈی کا کوئی معنی نہیں ہے. اسی طرح سے ایشور سے ہٹاتے جائیے، کوئی معنی نہیں بچے گا. ایشور کا، گاڈ کا وہ پلورل بھی ہوتا ہے، اور اللہ جو نام ہے قرآن کے اندر اللہ کا ذاتی نام، اس کا پلورل نہیں ہوتا ہے، اور یہ انوکھا نام ہے. یہی تمام نبیوں نے اللہ کی طرف بلایا کہ اللہ ایک ہے، اسی اللہ کی لوگوں پوجا کرو. کرشن جی نے بھی کہا کہ وہ اللہ کسی مندر میں تمہارے بیٹھا نہیں ہوتا ایشور، وہ کسی پہاڑ پر نہیں رہتا، بلکہ گیتا کے اندر کرشن جی نے ادھیائے نمبر 18 اور منتر نمبر 61-62 میں بالکل اسلام کو پیش کیا ہے. منتر سن لیجئے، وقت ختم ہو رہا ہے. ایشور سروبھوتانام ہردیشیرجن تشٹھتی برہمن سروبھوتانی ینتراروڑھانی مایایا تمیو شرنم گچھ سروبھاوین بھارت تتپرسادات پرام شانتی ستھانم پراپیتی شاشوتم. ہمارے ہندو بھائی تھوڑا سا دھیان دیں، تنک وچار لیں. کرشن جی کو آپ ایشور کے روپ میں پوجتے ہیں. سوئم کرشن جی آپ گیتا لائیے، جا کے کل مارکیٹ سے خریدیے. ریلوے اسٹیشن کے بک اسٹال پر گیتا پریس دوارا چھپی ہوئی گیتا ملے گی. اس کے 18 نمبر کا ادھیائے دیکھو، منتر نمبر ہے 61 اور 62. ایشورا سروبھوتانام ہردیشیرجن تشٹھتی. ہے ارجن، ایشور سمست پرانیوں کے ہردے میں رہتا ہے. اگر کرشن جی سوئم ایشور تھے تو ان کو یہ شبد نہیں بولنا چاہیے کہ ہے ارجن ایشور سمست پرانیوں کے ہردے میں رہتا ہے. اب ایشور ہے کون؟ اب ایشور جو ہے کون ایشور ہے؟ کرشن جی نے یہ نہیں کہا کہ میں سب کے ہردے میں رہتا ہوں. وہ ایک انسان تھے، جو دکھائی دے وہ ایشور نہیں ہو سکتا. تدیو برہم نیدم یدی اپاستے، جو دکھائی دے وہ تمہارا ایشور نہیں ہو سکتا. اس لیے کہا کہ وہ ارجن ایشور تمہارے ہردے میں سمست پرانیوں کے، تمام مخلوقات کے ہردے میں اللہ رہتا ہے، ایشور رہتا ہے. اور وہی اکیلا کیا کر رہا ہے؟ سارے برہمانڈ کو، ساری کائنات کو اکیلا گردش دے رہا ہے، ہینڈل کر رہا ہے. گویا وہ ناظم کائنات ہے. اللہ از دی کنٹرولر، ناٹ اونلی رولر بٹ کنٹرولر آف دی یونیورس. ہی از ٹرننگ all them as if they are all mounted on the mighty machine. او ارجن، وہ ساری مخلوقات کو اپنی قدرت کاملہ کی چاک پر وہ گردش دے رہا ہے اکیلا. وہ اکیلا اللہ ایشور پوجیہ ہے، باقی سب متھیا ہے. یہ کھیل کھلونے ہیں جس میں الجھا ہوا ہے انسان، کوئی پوجیہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے جس چندرما کی لوگ پوجا کرتے ہیں، رگ وید وما علینا الا البلاغ،